بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی اب تک کی عام خبروں کے ساتھ میں ہوں عامر شہزاد۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ مالز میں داخلے سے پہلے توکلنا ایپ کی سکیننگ لازمی قرار۔ سعودی عرب نے خریداروں کو شاپنگ مالز، تجارتی مراکز اور کمپلیکس میں داخل ہونے پر اپنے سمارٹ فون سے قومی کرونا ایپلیکیشن کے ذریعے سکیننگ کرنا لازمی قرار دیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق ترجمان وزارت تجارت عبدالرحمن الحسین نے کہا ہے کہ صارفین کو تجارتی مراکز اور کمپلیکس میں داخل ہونے سے پہلے توکلنا ایپ کے ذریعے بار کوڈ سکین کرنا ہوگا تاکہ حفاظتی ٹیکوں کی افادیت کو چیک کر سکیں۔ مکمل ویکسین نہ لگانے والے افراد کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے یہ اعلان دارالحکومت ریاض میں کورونا کی پیش رفت پر ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا ہے کہ تجارتی اداروں کو داخلی راستوں پر خودکار صحت کی تصدیق کے اجازت نامے کا کوڈ لگانا ہوگا اور عملہ اس بات کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے کہ صارفین داخل ہونے سے پہلے بار کوڈ کو سکین کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ریٹیل سیکٹر کی تمام چھوٹی دکانیں جیسے گروسری سٹورز، حجام کی دکانیں اور درزی بھی ایپ کے ذریعے صارفین کے حفاظتی ٹیکوں کی تصدیق کرنے کے پابند ہیں۔ الحسین نے کہا ہے کہ شاپنگ مالز اور دیگر مارکیٹس میں داخل ہونے کی اجازت صرف ان افراد کو ہوگی جو مکمل طور پر ویکسین شدہ ہوں گے۔ ایپ میں صحت کی تصدیق کی نئی خودکار سروس مال، شاپنگ سینٹرز اور کمپلیکس میں کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ عزم اور تعمیل کے شرح کو بڑھانے میں معاون ثابت ہوگی۔ عازمین حج کو مقررہ خدمات فراہم نہ کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائی۔ سعودی عرب میں وزارت حج و عمرہ نے سہولتوں کی فراہمی میں کوتاہی برتنے پر حج خدمات فراہم کرنے والے بعض داخلی معلمین کے خلاف تادیبی کارروائی کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت حج و عمرہ کی تادیبی کمیٹی نے اندرون مملکت سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو حج کرانے والے متعدد اداروں اور کمپنیوں کے خلاف مقررہ سہولتوں کی فراہمی میں کوتاہی پر تادیبی کارروائی کرتے ہوئے مختلف فیصلے جاری کر دیے ہیں۔ کمپنیوں کے خلاف کوتاہی 1442 ہجری کے حج موسم میں ریکارڈ کی گئی تھی۔ وزارت کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق کمپنیوں اور اداروں پر خلاف ورزیاں ثابت ہونے پر جرمانے کیے گئے ہیں۔ کمپنیوں کو داخلی عازمین حج کو خدمات فراہم کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں حجاج اکرام کو حج پیکج کے مطابق مقررہ سہولتیں فراہم نہ کرنے پر ان کی رقم واپس کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ وزارت حج و عمرہ نے تاکید کی ہے کہ سعودیوں اور مقیم غیر ملکیوں کو فراہم کی جانے والی حج خدمات میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ حج پیکج کے مطابق سہولتیں فراہم نہ کرنے والے ادارے اور کمپنی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ داخلی حجاج کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ کمپنی کا اکاؤنٹ منجمد، کیا کارکنوں کا اقامہ تجدید ہو سکتا ہے؟ مملکت میں قانون کے مطابق ایسی کمپنی یا ادارہ جو مقررہ قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوتا ہے ان کے کمپیوٹر عارضی طور پر سیز کر دیے جاتے ہیں، جس سے ان کے سرکاری معاملات رک جاتے ہیں۔ اس صورت میں کمپنی یا ادارے کے زیر کفالت کارکنوں کے سرکاری معاملات کی انجام دہی، جن میں ان کے اقاموں کی تجدید اور خروج نہائی وغیرہ کے اجراء کی کارروائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ کمپنی کا اکاؤنٹ سیز ہے، کیا کارکنوں کا اقامہ تجدید ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں جوازات کا کہنا تھا کہ ایسی کمپنی جس کی خدمات منجمد ہوں ان کے زیر کفالت کارکنوں کے اقاموں کی تجدید ممکن ہے۔ کمپنی کی خدمات منجمد ہونے کی صورت میں اگر سسٹم میں کارکن پر کوئی خلاف ورزی وغیرہ درج نہیں ہو تو اس کا اقامہ تجدید اور دیگر کارروائی کی جا سکتی ہے۔ واضح ہے کہ غیر ملکی کارکنوں پر اگر کوئی خلاف ورزی جن میں ٹریفک خلاف ورزی یا کسی اور قسم کا چالان وغیرہ رجسٹر ہو تو اس صورت میں جب تک جرمانہ ادا نہ کیا جائے یا خلاف ورزی ختم نہ کی جائے اقامہ کی تجدید نہیں کی جا سکتی۔ علاوہ ازیں ایسے کارکنوں کا فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی بھی نہیں لگایا جا سکتا جب تک ان پر درج خلاف ورزی ختم نہ کی جائے۔ خروج نہائی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کارکن کے نام سے کسی قسم کی سروسز کا واجب الادا بل جن میں ٹیلی فون، بجلی یا موبائل فون وغیرہ شامل ہیں ان کے علاوہ گاڑی بھی اس کے نام پر ہونے کی صورت میں خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ نہیں لگایا جا سکتا۔ البتہ مذکورہ بالا صورت میں اقامہ تجدید کروایا جا سکتا ہے۔
ایک شخص نے کفالت کی تبدیلی کے حوالے سے دریافت کیا ہے کہ اقامہ ایکسپائر ہے، کفالت کی تبدیلی کرنا مقصود ہے۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا مذکورہ صورت میں کفالت کی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے یا نہیں۔ جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کفالت کی تبدیلی ایکسپائر اقامہ کی موجودگی میں کی جا سکتی ہے۔ کفالت تبدیل کرنے کے لیے مقررہ ضوابط کے مطابق کارروائی کرتے ہوئے فیس ادا کرنے کے بعد لیبر آفس سے باقی امور مکمل کیے جائیں گے۔ واضح ہے کہ کفالت تبدیل کرنے کے لیے کارآمد اقامہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ کفالت تبدیل کرنے کے دوران اقامہ کی تجدید بھی کرائی جا سکتی ہے، جس کے لیے کوئی امر مانع نہیں ہوتا۔ کفالت کی تبدیلی کے لیے مقررہ فیس ادا کرنا ضروری ہے، جس کے بعد محنت کے نئے قانون کے تحت آجر اور اجیر کے مابین ڈیجیٹل معاہدہ کیا جاتا ہے، جسے فریقین منظور کرتے ہیں۔ اس کے بعد کفالت تبدیل کرائی جا سکتی ہے۔ کفالت تبدیل کرنے کے بعد اقامہ تجدید کی مطلوبہ فیس ادا کی جائے گی۔ خیال رہے کہ اقامہ تجدید کے حوالے سے نئے ضوابط کے تحت اقامہ 3، 6 اور 12 ماہ کے لیے تجدید کرایا جا سکتا ہے، جس کے لیے تجدید کی فیس بھی اسی بنیاد پر جمع کرانا ہوگی۔ مسافروں کی سہولت کے لیے سعودی ریلوے اور اوبر میں معاہدہ۔ سعودی ریلوے سار نے مسافروں کے لیے اوبر سروس کی سہولت فراہم کر دی ہے۔ سروس کا آغاز 2 مرحلوں میں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے ریلوے اور اوبر میں 2 سالہ معاہدہ کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی ریلوے سار کا کہنا ہے کہ معاہدے کے بموجب جو افراد ریلوے اسٹیشن آنے جانے کے لیے اوبر استعمال کرنا چاہیں گے، انہیں یہ سہولت مہیا کی جائے گی۔ ریلوے کے مسافر اوبر ایپ کے ذریعے بکنگ کرا سکیں گے۔ اسٹیشن پہنچنے سے قبل ہی اوبر مطلوبہ مقام پر موجود ہوگی، جبکہ اسٹیشن سے جانے کے لیے بھی یہ سہولت بآسانی دستیاب ہوگی۔ اوبر ایپ کے صارفین کے لیے ریلوے اسٹیشن پر 3 استقبالیہ مراکز ہوں گے، جو ریلوے مسافروں کے لیے گائیڈ سسٹم سے لیس ہوں گے۔ حوثیوں کی سرگرمیوں پر نظر ہے عرب اتحاد۔ عرب اتحاد برائے یمن کے ترجمان بریگیڈیئر ترکی المالکی نے کہا ہے کہ صنعا میں حوثیوں کی حربی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ بند نہ کیا گیا تو بمباری کی جائے گی۔ اخبار 24 کے مطابق عرب اتحاد برائے یمن کی جانب سے حوثیوں سے کہا گیا ہے کہ وہ جنگی سرگرمیاں فوری طور پر بند کر کے کیمپ خالی کر دیں۔ ترجمان عرب اتحاد بریگیڈیئر ترکی المالکی کا مزید کہنا تھا کہ اگر ایران نواز حوثیوں نے جنگی عمل جاری رکھا تو بین الاقوامی انسانی قانون کے مطابق ان پر بمباری کی جائے گی۔ یاد رہے کہ عرب اتحاد نے اتوار کے روز پریس کانفرنس میں سعودی شہروں پر حوثیوں کی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں حزب اللہ کے ملوث ہونے اور شہری اداروں کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے ثبوت میڈیا کے سامنے پیش کیے تھے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان کی صدارت میں کابینہ اجلاس۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی صدارت میں کابینہ کا ورچوئل اجلاس منعقد ہوا ہے۔ کابینہ نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ سعودی عرب یمن کے امن و استحکام اور یمنی عوام کی ترقی اور خوشحالی کے اقدامات کرتا رہے، یمنی بحران کے سیاسی حل تک رسائی کے مشن کی تائید اور حمایت جاری رکھے گا۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد القصبی نے بتایا ہے کہ کابینہ نے 2022 کے قومی بجٹ اور ملک میں امن و استحکام کی نعمت پر اظہار شکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئے بجٹ میں متعدد پروگرام اور منصوبے شامل کیے گئے ہیں جن سے افرادی قوت کو فروغ ملے گا، اقتصادی وسائل میں تنوع اور مالیاتی استحکام کا سلسلہ برقرار رہے گا، شہری اور مقیم غیر ملکیوں کی صحت و سلامتی کے پروگرام جاری رکھے جائیں گے۔ کورونا کے مریضوں میں مسلسل اضافہ، 602 نئے کیسز۔ سعودی عرب میں کورونا کیسز میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ منگل 28 دسمبر کو مملکت کے مختلف ریجنز میں کورونا کے 602 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایک شخص کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ نئے کیسز کے سامنے آنے کے بعد اب تک مملکت میں کورونا میں مبتلا مجموعی مریضوں کی تعداد 5,53,921 تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے مطابق کورونا سے ہونے والی ایک ہلاکت کے بعد اب تک اس وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی مجموعی تعداد 8,873 تک پہنچ گئی ہے۔ کورونا میں مبتلا 147 افراد صحت یاب ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی مجموعی طور پر شفا یاب ہونے والوں کی تعداد 5,41,157 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا مزید کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف ریجنز میں 5 کروڑ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے، جن میں پہلی اور دوسری دونوں خوراکیں شامل ہیں۔ کورونا کی نئی شکل سے محفوظ رہنے کے لیے وزارت صحت کی جانب
से बूस्टर डोज लगाए जाने का सिलसिला भी जारी है। इस ज़िमन में वजारत सेहत का कहना है कि वो अफराद जिन्होंने वैक्सीन की दूसरी खुराक कम अज़ कम 3 माह कबल लगाई है वो बूस्टर डोज लगाने के लिए अपॉइंटमेंट हासिल करें ताकि वक्त मुकर्रर पर वैक्सीनेशन सेंटर जाकर वैक्सीन की तीसरी खुराक लगवा सकें। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।